اذ نادى ربه، دوسرا نادا آ گیا، وَأَيُّوبَ اذ نادا، اور حضرت ایوب نے جب پکارا ربہ، کس کو پکارا؟ ربہ، یہ بھی نادا۔ 18 سال کم و بیش بیمار رہنے والے پیغمبر، آزمائش اور امتحان آ گیا، بکریاں مر گئی، ریبڑ مر گئے، اولاد بھی مر گئی، مکان بھی ختم ہو گئے، اور قوم بھی مخالف ہو گئی۔ حضرت ایوب پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، سمجھ گئے ایک بیوی ساتھ رہ گئی، اور حضرت ایوب نے بستی بھی چھوڑ دی، اور سارے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اے ہمارے بزرگوں کا منکر ہے نا، بزرگوں نے پکڑ لیا ہے، یہ دن رات کہتا ہے نا نہیں سنتے، دن رات کہتا ہے نا بگڑی نہیں بنا سکتے، ہمارے بزرگوں نے اسے صحیح جھپیڑا چاڑا ہے، مثلاً یہ شیطان نے پورے علاقے میں مشہور کر دیا، یہ صرف اللہ کی پکار کرنے والا وسیلے کا منکر، وسیلوں کا منکر، استشفاء کا منکر، بزرگوں کی قبروں کی بکروں کا منکر، نظروں کا منکر، حتیٰ کہ مرداں دے سنن دا بھی منکر۔ پورے علاقے میں شیطان نے مشہور کر دیا یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت ایوب پیغمبر 18 سال تک بیمار رہ گئے، اور اس کوڑی کو دیکھو جو مسلمان ہے، تھوڑی سی خارش آئی مزار کے ساتھ رگڑ رہا ہے، پیر کھارا شاہ، کوئی کسی مزار کی مٹی، کوئی نمک، کوئی بابے سے ڈنڈا اوپر نیچے پھرا رہا ہے، کوئی بابے سے تھاپڑا لگا رہا ہے، اے شفالا ڈپو، اور نامراد تو نے سوچا نہیں وہ خود مر گیا ہے، موت سے بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ خود تو مر گیا اور موت اسے آئی، ساری بیماریاں نیچے ہیں، موت آ گئی، تب تو بابے کو قبر میں رکھ کے آیا، اور اب کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تو سفارش کر، تو بیٹا دے، تو شفا دے دے، تو اسی بابے کے سامنے کھڑا ہے، ادھر بیچارے گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے، معذور مظلوم گھوڑا، کربلا والا گھوڑا، مظلوم گھوڑا، اس بیچارے کو آگے پیچھے پکڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں مولا، وہ مولے بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا، وہ مولا آگے بھی رسیاں پیچھے بھی رسیاں، مولے کو جکڑ کے کہتا ہے مولا پتر دے، مولا تو مولے کو خسی بھی کر دیا ہے۔ یہ جو 10 محرم والا گھوڑا ہوتا ہے یہ خسی ہوتا ہے، مولا خود خسی ہے، خسی سے بیٹا مانگ اوہ اس کو کہو بنگی چرسی بے ایمانہ، جو بیٹا مانگنا تھا تو مولے کو خسی تھا نہ کر، خود مولے کو خسی کر کے پھر کہتا ہے بیٹا دے، پھر کہتا ہے فلانی چیز دے جس کی امید ہی نہیں، یہ ان مجبوروں کے اوپر پڑا ہے۔ اور حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، بیماری آ گئی، بیماری کیڑوں والی نہیں تھی، ہاں الحمدللہ۔ یہ مسئلہ اب بریلوی بعض لوگوں نے بھی شروع کر دیا، کیڑے نہیں پڑے تھے پہلے تو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، پیغمبر کو کوئی خسیس مرض لگ ہی نہیں سکتی، پیغمبر کا جس طرح باطن خوشبودار ہوتا ہے اسی طرح نبی کا ظاہر بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ پیغمبر کے موت کے بعد وجود کو کیڑے نہیں کھاتے، ہوبل آن کما بوزیا، ہوبل آن کما بوزیا کل میت اليوم۔ امام ابن کثیر، علامہ سرخسی، بڑے بڑے حضرات نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا کہ پیغمبر کریم کا مقدس پاک وجود
آپ کی قبر میں آج بھی ایسے ہے جیسے آج کا میت ہے، ترو تازہ میت، کل میت اليوم، جیسے آج آپ پہ موت آئی ہو اس طرح ترو تازہ میت۔ تو یاد رکھو نبی کا وجود اللہ اپنی قدرت سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ نبوت کا مکان رہا ہے، تو نبوت کے مکان کو کبھی اللہ نہ گلنے دیتا ہے نہ سڑنے دیتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو زندہ نبی کو کیسے کیڑے پڑ گئے؟ تو یہ کیڑوں والی بالکل اللہ اس مولوی کو کیڑے ڈالے جو پیغمبر کو بدنام کرتا ہے، بالکل بکواس ہے، کوئی کیڑے شیڑے نہیں پلے۔ بیماری تھی اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے نہیں بتائی، اور جب اللہ رسول نے نہیں بتائی تو ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، تمہیں کس نے کہاں سے خبر دی کہ فلانی بیماری تھی فلانی؟ اتنی بات ضابطے اور اصول کی ہے کہ نبی کا ظاہر باطن اتنا خوبصورت اور اتنا خوشبودار، اتنا تابناک، اتنا معصوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اندر اور باہر کے ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، کوئی گندگی کسی نبی کے قریب نہیں جا سکتی۔ حتیٰ کہ اندازہ آپ کریں نبی اتنا پاک ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی بھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ ما زنت امرأۃ نبی قط، پہلے نبیوں کی بیویاں کافرہ ہو سکتی تھی لیکن ان میں بھی زانیہ کوئی بھی نہیں، بدکار کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی، وہاں تو صرف بیویاں قرآن نے نہیں کہا، وہاں تو ازواج کہا۔ زوج نساء میں فرق ہے، زوج او ہوندا جڑا ہکو جیا جوڑا ہوئے، جویں او تے جویں اے۔ فرمایا میرا پیغمبر تیریاں بیویاں تو تیرا زوج، تیرا جوڑ ہے۔ اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی آتے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایک بات کا جواب دیں، ایوب سے پہلے انبیاء گزرے تھے یا نہیں؟ گزرے تھے۔ ان کی قبریں تھیں یا نہیں؟ حضرت ایوب کسی قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ بکرا چھترا پکڑ کے کیوں نہیں گئے؟ پہلے بڑے بڑے انبیاء اکابر کی قبریں بھی موجود تھی، یا وہاں کھڑے ہو کے حضرت ایوب نے کسی نبی کو نہیں پکارا، کوئی تعویذ دھاگا گلے میں نہیں لٹکایا، کوئی جناب اور عطریاں پتریاں اور گھگے شگے کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، بیمار ایوب میرا پیغمبر ہے، اور کیسے رجوع کیا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے جب نادا ربہ، ندا دی اپنے رب کو، اور کیسے ندا دی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر، اے میرا ربا مجھے بیماری لگ گئی، میں کمزور ہوں، الضر مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں بیمار ہو گیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے سنبھال لے، اپنی رحمت سے میری بیماریاں دور کر دے۔ حضرت ایوب نے جب بھی بیماری لگی اور حضرت ایوب کو ضرورت پڑی، کس کی طرف رجوع کیا؟ یہی وہ رجوع، یہی ایمان اور توحید کی حقیقت ہے کہ رجوع کر اللہ کی طرف۔ آج میں اور آپ بیمار ہوتی ہیں، ایک تو وہ پڑوسی طبقہ ہے نا، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، بات تمہاری کر رہا ہوں، تم اسی طرح کرتے ہو۔ جب بیمار ہو گیا، ہمارے ذہن میں پہلے کئی آسرے جی، ڈاکٹر، گھر والے، پیسے، سارا کچھ، یہ پہلے، اللہ آخر میں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کے
سب سے پہلی نظر جائے تو کس پہ جائے؟ ہر آسرے ہر سبب سے ہٹ کے پہلی نظر جائے تو ڈاکٹر پہ نہ ہو، پیسوں پہ نہ ہو، میرے بھائی بڑے مضبوط ہیں، قبیلہ بڑا مضبوط ہے، نہیں، یہ اسباب پہ نہ ہو۔ اسباب پہ نظر کرنے والے بھی شرک سے نہیں بچ سکتے، اس لیے اسباب کو دل سے نکالنا ہے، اور تیرا دل اچھلے تو کس کی طرف، رجوع کرے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جیسے حضرت ایوب خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیسے پکار رہے ہیں، اور کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنی لاچارگی، بے چارگی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی تو ہے۔